بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ہماری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت والی، سلامتی والی اور نیکیوں والی اور بہت ہی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو حفاظت میں رکھے اپنی، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سبق نمبر 10۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں اپنی کون سی تختی پر؟ سبق نمبر 10، یعنی کون سا لیسن ہمارا؟ سبق نمبر 10، یعنی 10 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ ہم نے ماشاءاللہ سے پچھلی 9 تختی ہماری مکمل ہو چکی ہیں، ہماری تقریباً 9 تختی مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم 10ویں تختی پڑھیں گے، اور 10ویں تختی میں آج میں آپ کو بتاتی جاؤں آج ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، یعنی جو ہم پیچھے تختی پڑھ چکے ہیں 9 تختی، وہ ساری اسی تختی میں موجود ہیں، وہ ساری تختیاں اسی تختی میں موجود ہیں، یعنی مرکبات، مفردات، حروف صفیریہ، مستعلیہ، شفویہ اور حرکات اور تنوین اور حرف مدہ اور حرف لین اور کھڑی حرکات، ساری تختیاں اسی میں موجود ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے یہ دیکھو الف مدہ ہو رہا ہے، یہ حرکات بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے، یہاں پہ واو لین ہو رہا ہے، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ دیکھیں دال والی علامتوں بھی ہو رہی ہے اور متحرک بھی ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں بھی متحرک ہو رہا ہے، دال والی علامت بھی ہو رہی ہے، حرکات بھی ہو رہی ہے، تنوین بھی ہو رہی ہے، حرف مستعلیہ بھی ہو رہا ہے، اور ان کو الگ الگ کر دیں تو یہ حرف مفردات بھی ہو رہا ہے۔ ہماری ساری تختیاں اسی میں موجود ہیں، اور ہم نے اس تختی کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے بالکل لاپرواہی نہیں کرنی، بالکل لاپرواہی نہیں کرنی، ہم نے بالکل اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور مخارج کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ ہم جتنا اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے، یعنی ذہن استعمال کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے گی، کیونکہ علم سیکھنا بہت اچھی بات ہے، ہمیں جتنا چاہیے علم سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ علم آگے بڑھانا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہمیں اپنا صدقہ بھی دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، ہم کہاں سے صدقہ دیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی نیکی پتہ ہے، جیسے ہم نے علم سیکھا ہوا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس علم کو آگے بڑھائیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ راستے میں کہیں سے جا رہے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی پتھر نظر آ گیا، تو آپ اس پتھر کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے، اگر جانے والوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک صدقہ ہوگا، ایک نیکی ہوگی۔ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے تو وہ بھی ایک صدقہ ہوگا۔ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی سی نیکی سی بات بتا دیں گے وہ بھی صدقہ ہوگا، اور کسی کی مدد کر دیں گے وہ بھی صدقہ ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں ہے نیکیاں دکھا کے کی جائیں، نیکیاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اور سب نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت پر فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کو بھی اپنی آخرت سنوارنے کا ذہن دینا چاہیے کہ ہماری یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہمیں تو اگلی دنیا میں جانا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب سے حسن سلوک کریں، ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، بچوں سے بڑوں سے رحم دلی کریں، صدقہ دیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور سب سے زیادہ اپنے غصے کو برداشت میں رکھیں، یعنی غصہ کرنا حرام ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے چاہیے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے سے ہمارے بہت برے کام ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج ایک پیاری سی حدیث بتاتی ہوں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کسی راستے سے یعنی کسی گلی سے گزر رہے تھے. ایک عورت تھی، مطلب بزرگ تھی، عورت تھی ایک. اس نے نا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نا کوڑا پھینک دیا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینک دیا، کیونکہ وہ تو بہت بڑی ہستی تھی. انہوں نے ان پر کوڑا پھینک دیا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، لیکن وہ کیا تھی؟ کافر تھی. استغفر اللہ، وہ کیا تھی؟ کافر تھی. تو اکثر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن وہ پھر عورت اس کے اوپر کوڑا پھینک دیتی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا، یعنی ہمیشہ صبر کیا. انہوں نے نہ غصہ کیا، نہ اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کی. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو ہم تو بہت غصے ہوتے کہ ہاں اس نے میرے اوپر کوڑا پھینکا کیوں ہے. لیکن تو وہ بڑی ہنسی تھی، ان کے اوپر کوڑا پھینکتی رہی. کافی دن گزر چکے. ایک بار اس عورت نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا. وہ بیمار ہو چکی تھی، ان کو نہیں پتہ تھا. وہ دیکھتے رہے وہ عورت نظر نہیں آئی. وہ ایک بار ان کے گھر چلے گئے، اس عورت کے گھر چلے گئے. ہمارے پیارے آقا اس کے گھر چلے گئے تو دیکھا تو وہ عورت بستر پر پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی میں بیمار ہوں. جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد ہیں، وہ مسلمان تھے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پیارے نبی ہیں، یہ اس کافر عورت کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. جب انہوں نے اس کو بتایا نا کہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت ہی بڑی ہستی ہے، تو وہ حیران ہو کہ میں اتنے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی رہی اور انہوں نے مجھے اف تک نہیں کی، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میرے اوپر بالکل بھی غصہ نہیں کیا. اور آج میں بیمار ہوں اور آج یہ دیکھیں میرا کتنا صبر کے ساتھ میری عیادت کرنے کے لیے آئی ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں اور صبر کریں. اگر آپ کو یہ کہانی یعنی یہ حدیث سمجھ آئی ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. آئیے ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی سبق نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. آئیے ہم سبق نمبر 10 سٹارٹ کرتے ہیں. ہم اپنی تختی سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے تعوذ اور تسمیہ اور درود پاک سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10. اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں. اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حرف مدہ، کھڑی حرکات اور حرف لین شامل ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اس میں پچھلی تمام تختیاں موجود ہیں. ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں. بالخصوص حرف مستعلیہ ہجے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، جیسے میم، واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں. یعنی ہم نے پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر ہم نے یہ حرف پڑھنا ہے. آئیے ہم تختی سٹارٹ کرتے ہیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، صاد زیر صی، را الف زبر را، صیرا، طا زبر طا، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا،
یعنی ہم نے ہاذا ایسے بالکل نہیں کرنا، ہاذا یہ بھی نہیں کرنا، بالکل نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا۔ ہاذا، ذال کھڑا زبر زا، لام زیر لی ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذاب، با دو زبر بن، عذابن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غا، طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن، دال الف زبر دا، حمزہ الٹا پیش بو، داو، دال زبر دا، داوودا، خا واو زبر خو، فا دو زیر فین، خوفین، یا واو زبر یو، میم دو زیر مین، یومن، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا، حا یا زیر حی، لام زبر لا، حیلا، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، ہا زیر ہی، الیہ، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا زیر ہی، علیہ، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا،
با دو زبر بن صوابا میم زبر ما حمزہ کڑا زبر آ ما با دو زبر بن معابن صاد زبر صو لام کھڑا زبر لام صلا تا دو زبر تن صلاتن زا زبر زا کاف کھڑا زبر کا زکا تا دو زبر تن زکاتن را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لین رسولین میم حا زبر مح فا واو پیش پو محفو و دو زیر غین محفوظین میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم پیش مو مقامو ہا الٹا پیش ہو مقامو ہو خا زیر قی تا کھڑا زبر تا قیتا میم پیش مو قیتامو ہا الٹا پیش ہو قیتامو ہو۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ختم ہوا۔ اگلا سبق دیکھنے کے لیے مجھے فالو ضرور کیجیے گا اور مجھے سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ہم کل ملیں گے اگلے ٹاپک پہ، یعنی اگلی تختی جو ہم نے آج ہاف پڑھی ہے، کل ہاف تختی جو ہوگی ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔